میں ایک بات عرض کروں. میں نے حضرت صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، زیادہ پرانی بات نہیں، چند ماہ پہلے معروف ہے، میں نے دل میں ایک بات تھی، میں نے پوچھی. میں نے کہا حضور جس طرح سما ہوتی ہے، جو ماحول ہے قوالیوں کا، جو قوالوں کے حال ہیں، اتنا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح کی قوالی ہم سنتے ہیں، ہم کرواتے ہیں، اس کا فائدہ ہے. سبحان اللہ. جس طرح کی ہم کرواتے ہیں، جس طرح کی ہم سنتے ہیں، اس کا فائدہ ہے. بہرحال جب تک انسان کوئی فائدہ خود دیکھے نا، ہمارے تو شیخ کی بات جو ہے وہ سند ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھے بات یاد آ گئی. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ تو مردے کیسے زندہ فرماتا ہے، کیف تحیی الموتیٰ؟ تو اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. اللہ نے فرمایا ایمان نہیں ہے اس بات پر. عرض کیا مولا ایمان تو ہے، ذرا دل کا اطمینان بھی چاہیے. ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان بھی چاہیے. پھر ذرا غور کیا. رفیع صاحب سما کی محفل میں ہمارے ہاں جو طریقہ ہوتا ہے، ادب کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. ایک طرف قوال ہے اور وہ قوالی کر رہا ہے، اور ایک طرف شیخ کریم ہے، قوال اپنے قول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، شیخ اپنے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کچھ ایسے نوجوان، بہت سارے لوگ جن کو صرف موسیقی سننے کا شوق ہوتا ہے، آوازیں سننے کا شوق ہوتا ہے، اور جو ساز ہیں، آلات موسیقی ہیں، ان کو سننے کا شوق ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں. نوجوان تو بہت ہوتے ہیں، ہمارے بچے جتنے ہیں انہیں پتہ چلے الحمرہ میں کوئی پروگرام ہے، کوئی آ رہا ہے، یہ چلے جاتے ہیں اور سن کے آتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ موسیقی سننا. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ایسے کچھ لوگ تھے جو آئے تھے قوال کو دیکھنے اور قوال کو سننے، اور بیٹھے اور سنتے رہے، دیکھتے رہے. لیکن توجہ فرمائیے، قوال کو سنتے سنتے، قوال کو دیکھتے دیکھتے، مقصد بھی یہی تھا قوال کو سننا اور اس کو دیکھنا. یوں دیکھ رہے تھے، ایک نظر شیخ مجلس کی طرف بھی چلی گئی اتفاقاً. تو دیکھا کہ وہ اپنے حال میں ہیں، اور ایک نوجوان جو ہے وہ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ کر رو رہا ہے. اب نظر تو اس جو سننے آیا تھا موسیقی، اس کی نظر تو پلٹ آئی، لیکن دل وہیں رہ گیا. وہ پھر قوال کو دیکھنے لگ گیا، لیکن دل یہ سوچنے کو مجبور ہو گیا کہ یہ جو بندہ کر رہا ہے یہ کیا ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ کیا ہے. پھر وہ محو ہو گیا قوالی کے اندر. پھر اتفاقاً نظر پھر اس طرف گئی تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جن کی عمر 20 سال سے بڑھی ہے، وہ بھی قدموں پہ سر رکھ کر وہ بھی روتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ بات دل میں گھر کر گئی، نظر تو پھر اس کی واپس آ گئی، لیکن دل وہیں رہ گیا. اب وہ صرف پہلی دفعہ تو قوالی سننے آیا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہو گیا کہ یہ جو دائیں جانب ہو رہا تھا یہ کیا تھا. اب دوسری دفعہ جب وہ آیا تو وہ یہی خواہش دل میں لے کر آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آنکھ سے آنسو کیسے جاری ہے، یہ دلوں کی نرمی جو ہے یہ کیسے نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کسی کا کیسے ہو جاتا ہے. دوسری دفعہ بھی آیا. جب دوسری دفعہ آیا تو ہمت کر کے پھر وہ نظر لے کر، بہانہ جو تھا، میں نے کہا نا بہانہ ہوتا ہے، نظر تو بہانہ ہے، لیکن اصل میں ہاتھ جو ہے وہ اس ولی کامل کے ہاتھ میں دینا ہوتا ہے. یہ تو بہانہ ہوتا ہے. بار بار کیوں آتے ہیں؟ ایک ہی مرتبہ دے سکتے ہیں نا. آپ نے مجھے 500 دینا تھا، آپ نے نعت خان کو 500 دینا تھا، 50 کر کے کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ باؤجی کے ہاتھ جو بار بار اپنے شیخ کریم کے ہاتھوں سے چھوتے رہے تھے، اگر آج ان کو نہیں تو ان کو تو ہم چھو سکیں. سبحان اللہ. یہ ہاتھ جو ہیں، یہ زنجیر تو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں تک پہنچتی ہے. اب اس نے ہمت کر کے آگے بڑھا، نظر کے بہانے گیا، اور جب وہ ہاتھ چھو لیے اور ان ہاتھوں کا لمس جو ہے وہ حاصل کر لیا، تو اب اس نے سوچا کہ سما جو ہے یہ تو ایک بہانہ ہے، اصل جو مقصد ہے وہ تو شیخ کی بارگاہ میں آنا ہے. پھر وہ وہیں رہ جاتا ہے. میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے ایسا کی بات سمجھ آئی کہ جو ہم سما کرواتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے.
تو یہ جو نظر نیاز کا طریقہ ہے یہ بھی محض اس لیے ہے کہ ہم ان بزرگوں کی بار بار دست بوسی کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھی اگر ہے تو باعث خیر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ غلام حفیظ صاحب نے جو فرمائش کی، میرے بیٹے نے بھی تھوڑی دیر پہلے وہی فرمائش کی تھی، میں اس کا چند اشعار پیش کر